पूरी दुनिया के ममालिक कोविन प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर सकेंगे। वज़ीर आज़म मोदी का बयान। कोविड टीकाकारी के लिए तैयार किए गए कोविन प्लेटफॉर्म को ओपन सोर्स बनाया जा रहा है, जिससे पूरी दुनिया को इसका फ़ायदा मिल सके। वज़ीर आज़म मोदी ने कोविन वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस से वीडियो कॉन्फ्रेंस के ज़रिए खिताब करते हुए कहा कि हिंदुस्तान ने पूरी दुनिया को हमेशा एक कुनबे की तरह समझा है। इस वबा ने भी मुतादिद लोगों को इसमें छुपी हकीकत का एहसास कराया है। इसे मद्देनज़र रखते हुए अब हुकूमत ने फैसला किया है कि कोविड टीकाकारी के प्लेटफॉर्म को ओपन सोर्स बनाया जाना चाहिए, जिससे दुनिया का कोई भी मुल्क इससे फ़ायदा उठा सके। इस सिमत में काम किया जा रहा है और जल्द ही दुनिया इस टेक्नोलॉजी का फ़ायदा उठा सकेगी। IT एक्ट की दफ़ा 66A की मनसूखी के बाद भी मुकदमात दर्ज करना परेशान कुन है। सुप्रीम कोर्ट IT एक्ट के सेक्शन 66A की मनसूखी के बाद सुप्रीम कोर्ट ने केस के इंदराज पर नाराज़गी का इजहार किया है। सुप्रीम कोर्ट ने दफ़ा 66A को मनसूख करने के बाद भी मुकदमात के इंदराज को चौंकाने वाली, हैरत अंगेज़ और परेशान कुन करार दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये इंतहाई हैरान कुन मामला है, हम इस सिलसिले में कार्रवाई करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने मरकज़ी हुकूमत को नोटिस जारी करते हुए इसका जवाब तलब किया है। ये जवाब 2 हफ्तों में देने को कहा गया है। अदालत उज़्मा ने यह जवाब दरख्वास्त गुजार PUCL की जानिब से पेश करदा दरख्वास्त पर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने 24 मार्च 2015 को इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के सेक्शन 66A के तहत FIR के इंदराज के खिलाफ तमाम थानों को मशवरे की दरख्वास्त की समाअत की। अदालत ने इसे गैर आइनी करार दे दिया। हुकूमत को मशवरे जारी करने की हिदायत की कि इस दफ़ा के तहत FIR दर्ज नहीं की जानी चाहिए। तुम भागवत मुसलमानों को हरासा करने वालों को ओहदे से हटाएंगे? सिंह परिवार के बयान पर दिग्विजय सिंह का सवाल। कांग्रेस के सीनियर रहनुमा दिग्विजय सिंह ने पीर के रोज़ राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के सरबराह मोहन भागवत के इस बयान पर रद्द-ए-अमल का इजहार किया है और कहा है कि अगर RSS सरबराह अपने ख्यालात में वाकई मुखल्लिस है तो वो पहले उन लोगों को ओहदे से हटाएं जो मुसलमानों को परेशान कर रहे हैं। दिग्विजय सिंह ने यह भी दावा किया है कि भागवत ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि उनके कौल व अमल में तसाद है। अहम बात यह है कि इतवार को भागवत ने कहा था कि तमाम भारतीयों का DNA एक जैसा है और मुसलमानों को खौफ के इस चक्कर में नहीं फंसना चाहिए कि हिंदुस्तान में इस्लाम को ख़तरा लाहक है। उन्होंने ये भी कहा कि जो लोग मुसलमानों को मुल्क छोड़ने को कहते हैं वो ख़ुद को हिंदू नहीं कह सकते। वो यहाँ राष्ट्रीय मुस्लिम मंच के ज़ेर एहतमाम प्रोग्राम में खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि लोगों को उनकी इबादत के तरीक़े की बुनियाद पर तफरीक नहीं की जा सकती। हैदराबाद को पानी सरबराह करने वाले ज़खायर आब की सतह में इजाफा। नागार्जुना सागर और गोदावरी में मानसून से पानी की आमद। मानसून के आगाज़ के तकरीबन 3 हफ्ते बाद हैदराबाद को पानी सरबराह करने वाले ज़खायर आब की सतह में इजाफा दर्ज किया गया। ओहदेदारों ने बताया कि नागार्जुना सागर की सतह में 4 फीट का इजाफा हुआ। ये पानी एक्कुमपल्ली के ज़रिए हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन वाटर सप्लाई और सीवरेज बोर्ड को सरबराह किया जाता है, जो ग्रेटर हैदराबाद हुदूद में तकरीबन 1 करोड़ आवाम को पानी की सरबराही का जिम्मेदार है। कृष्णा ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट के 3 मराहल के तहत रोज़ाना 270 मिलियन गैलन पानी सरबराह किया जाता है। गोदावरी की सतह में 6 फीट का इजाफा हुआ है। मेट्रोपॉलिटन वाटर सप्लाई एंड सीवरेज बोर्ड गोदावरी से रोज़ाना 164 मिलियन गैलन पानी हैदराबाद को सरबराह करता है। इसी दौरान शहर के ज़खायर आब, उस्मान सागर और हिमायत सागर की सतह में कोई इजाफा नहीं हुआ। सिंगूर और मांजरा ज़खायर आब की सतह भी जूं की तूं बरकरार है। वाटर बोर्ड को उम्मीद है कि मानसून के बाकी अयाम में ज़खायर आब की सतह में इजाफा होगा। जारिया साल मौसम गर्मा में वाटर बोर्ड को पानी की किल्लत से निमटने में कामयाबी मिली थी। महकमे मौसमियात ने आइंदा दिनों में मज़ीद बारिश की पेश क़यासी की है। RSS के कौल-ओ-फ़िल में ज़मीन आसमान का फ़र्क, मायावती का बयान। BJP हुकूमतों में अक़लियतों के दिलों में तहफ़्फ़ुज़ की फ़िक्र, मुल्क व समाज में अफरा तफरी का माहौल। बहुजन समाज पार्टी BSP सरबराह मायावती ने पीर को कहा कि RSS के कौल-ओ-फ़िल में ज़मीन व आसमान का फ़र्क है और यही वजह है कि RSS के एजेंडे पर चलने वाली मरकज़ व रियासत के BJP इक़्तिदार में मुल्क की अक़लियतों के दिल में सिक्योरिटी की फ़िक्र घर कर आई है। RSS सरबराह मोहन भागवत के इतवार को गाज़ियाबाद में दिए गए बयान पर तबसरा करते हुए कहा कि उन्होंने कहा कि मरकज़ और उत्तर प्रदेश समेत मुल्क की जिन रियासतों में BJP की हुकूमतें चल रही हैं, BJP आइन की सही मंशा के मुताबिक चलने के बजाय RSS के घटिया एजेंडे पर चल रही हैं, जिसकी वजह से समाज व मुल्क में माशी शोबे में भी हर तरफ बेचैनी है।
لاقانونیت، تشدد، تناؤ اور افراتفری کا ماحول ہے۔ انہوں نے کہا کہ بھاگوت کے ذریعے سبھی مذاہب کے لوگوں کا ڈی این اے ایک ہونے اور ہجومی تشدد، ہندوتوا کے خلاف ہونے وغیرہ کی جو بات کہی گئی ہے وہ کسی کے گلے کے نیچے آسانی سے اترنے والی نہیں ہے، کیونکہ آر ایس ایس و بی جے پی ایجنڈا کمپنی کے لوگوں اور ان کی حکومتوں کے بھی قول و فعل میں فرق سبھی دیکھ رہے ہیں۔ بی ایس پی سربراہ نے کہا کہ بھاگوت کا ملک کی سیاست کو تقسیم کی سیاست بتا کر اس سے کون سا غیر مناسب ہے، جبکہ جس بی جے پی اور ان کی حکومتوں کو وہ لوگ مفاد عامہ و ملکی مفاد کی خاص پرواہ کیے بغیر آنکھ بند کر کے حمایت دیتے رہے ہیں، اسی کا نتیجہ ہے کہ یہاں ذات پات، سیاسی بدلے کا جذبہ، فرقہ وارانہ تشدد وغیرہ کا زہر معمولات زندگی کو درہم برہم کیے ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ آر ایس ایس کے بھی قول و فعل میں زمین و آسمان کا فرق ہے، خاص کر ذات پات، فرقہ واریت، مذہبیت وغیرہ کے معاملے میں یہ لوگ جو کہتے ہیں کرتے ہیں ٹھیک ہے، اس کے خلاف ہے، جو سبھی کو معلوم ہے۔ ان کی ایسی گھٹیا پالیسی و کاموں کو بی ایس پی سخت مخالفت کرتی ہے۔ مایاوتی نے کہا کہ آر ایس ایس کا کل کا تازہ بیان در حقیقت لوگوں کے لیے نہ صرف ناقابل قبول ہے بلکہ منہ میں رام بغل میں چھری کا مصداق زیادہ لگتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ڈرا دھمکا کر وہ لالچ دے کر کسی کا مذہب تبدیل کرانا نامناسب اور غیر قانونی ہے، لیکن ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت اس کی آڑ میں جبراً ہندو مسلم کا کھیل کھیلنا اور پورے مسلم سماج کو شک کی نظروں سے دیکھنا یہ بھی قطعی مناسب نہیں ہے۔ بی ایس پی نے کہا کہ یو پی کی بی جے پی حکومت کے ذریعے ذات پات، مذہبی و سیاسی بدلے کے جذبے سے جن معاملوں میں بھی املاک ضبط و منہدم کی گئی ہیں ان میں زیادہ مسلم سماج کے لوگ متاثر ہوئے ہیں اور ان میں سے سیکیورٹی کا خدشہ پیدا ہو رہا ہے جو ٹھیک نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ بی ایس پی کو اگر لگتا ہے کہ بی جے پی حقیقت میں آر ایس ایس کے شکنجے سے نکل کر آئینی سوچ کے مطابق چل کر بہوجن سماج و سبھی مذاہب کے لوگوں کے مفاد میں کام کرتی ہے تو پھر 1995 میں بی ایس پی ان کی باہری تائید ٹھکرا کر اتر پردیش کی حکومت سے استعفیٰ نہیں دیتی، جبکہ اس وقت ایس پی کی ذات و ہندووادی سیاست سے تنگ آ کر کانگریس، بی جے پی و دیگر سبھی مخالف پارٹیاں بی ایس پی کی حکومت کو باہر سے حمایت دے رہی تھی، اور پھر نہ ہی سال 2003 میں ان کے غلط ارادوں کو بھانپ کر بی ایس پی ان سے الگ ہوتی۔ سی بی آئی نے درج کیا نیا مقدمہ، یو پی میں 40 مقامات پر دھاوے، اکھلیش کا ڈریم پروجیکٹ گومتی ریور فرنٹ کیس۔ سی بی آئی نے درج کیا نیا مقدمہ، یو پی میں 40 مقامات پر دھاوے۔ یو پی کے سابق وزیر اعلیٰ اکھلیش یادو کے دور میں گومتی ندی منصوبے میں مبینہ ضابطگیوں کی تحقیقات کے لیے سی بی آئی نے ایک نیا مقدمہ درج کیا ہے۔ یو پی میں 40، راجستھان اور مغربی بنگال میں ایک سمیت 42 مقامات پر تلاش جاری ہے۔ گومتی ندی منصوبہ معاملے میں سی بی آئی کی دوسری ایف آئی آر میں اس معاملے میں کل 189 ملزمین ہیں، 173 افراد جبکہ 16 سرکاری عہدیداروں پر الزام ہے، 3 چیف انجینئر اور 6 اسسٹنٹ انجینئر کے یہاں کارروائی کی جا رہی ہے۔ اکھلیش یادو کو ایف آئی آر میں فی الحال ملزم نہیں بنایا گیا ہے، ان کے خلاف تحقیقات جاری ہیں۔ واضح ہے کہ اکھلیش یادو کے دور میں لکھنؤ میں گومتی ندی کے کنارے تعمیر کیے گئے ریور فرنٹ کو ایس پی کا ڈریم پروجیکٹ قرار دیا گیا تھا۔ یو پی میں یوگی حکومت کے آنے کے بعد اس کی تحقیقات سی بی آئی کے حوالے کر دی گئی تھی۔ 2017 میں یوگی نے ریور فرنٹ کی جانچ کے لیے ایک جوڈیشل کمیشن تشکیل دینے کا حکم دیا تھا۔ اس کے بعد یہ کیس سی بی آئی کے حوالے کر دیا گیا۔ گومتی ریور فرنٹ کی تعمیر میں ملوث انجینئرز پر داغدار کمپنیوں کو کام دینے، بیرون ملک سے مہنگا سامان خریدنے، مالی لین دین میں بے ضابطگیاں اور نقشے کے مطابق کام نہ کرنے کا الزام عائد کیا گیا ہے۔ یوگا گرو بابا رام دیو نے درجنوں ایف آئی آر سے متعلق دستاویزات سپریم کورٹ میں جمع کروائے، اب اگلے ہفتے ہوگی سماعت۔ یوگا گرو بابا رام دیو نے ایلوپیتھی سے متعلق متنازع بیان کے بعد مختلف ریاستوں میں درجنوں ایف آئی آر سے متعلق سپریم کورٹ سے رجوع کیا۔ بابا رام دیو کی جانب سے درخواست سے متعلق تمام دستاویزات اور سی ڈیز دیر رات سپریم کورٹ میں جمع کروائی گئیں۔ سپریم کورٹ اب ایک ہفتے تک اس درخواست کی سماعت کرے گا۔ چیف جسٹس این وی رمنا نے پیر کو سماعت کے دوران کہا کہ انہیں کل رات 11 بجے رام دیو سے بڑی تعداد میں دستاویزات اور سی ڈیز موصول ہوئی ہیں، لہٰذا ان کو دیکھنے میں وقت لگے گا اور وہ اگلے ہفتے سماعت کریں گے۔ آپریشن کے بعد پوپ فرانسس روح بصحت ہے، ویٹیکن۔ ویٹیکن نے پیر کے روز ایک اعلان میں بتایا ہے کہ معدے کے آپریشن کے بعد پوپ فرانسس کی صحت بہتر ہو رہی ہے۔ سال 2013 میں پوپ منتخب ہونے کے بعد یہ پہلا موقع ہے جب روحانی پیشوا کو اسپتال میں داخل ہونا پڑا۔
ویٹیکن کے ترجمان میتھیو برونی نے ایک بیان میں بتایا کہ پوپ 84 سالہ روبہ صحت ہیں۔ آپریشن کے لیے پوپ کو مکمل طور پر بے ہوش کیا گیا تھا۔ ترجمان کے مطابق پوپ کا آپریشن ہنگامی بنیادوں پر نہیں کیا گیا بلکہ یہ پہلے سے مقرر تھا۔ بیان میں یہ نہیں بتایا گیا کہ پوپ کو روم کے گیملے اسپتال سے کب ڈسچارج کیا جائے گا۔ پوپ کی بڑی آنت سکڑ گئی تھی جس کے علاج کے لیے آپریشن کیا گیا۔ اس مرض کے نتیجے میں آنتوں کے اندر حرکت دشوار ہو جاتی ہے۔ پوپ کو ارخ نسا کا عارضہ بھی درپیش ہے۔ اس کے سبب ان کو کمر سے لے کر پنڈلیوں تک کے درد کی شکایت ہو جاتی ہے۔ محمد اظہر الدین HCA کے صدر برقرار، ان کے خلاف کارروائی کرنے والے 5 ارکان نااہل۔ حیدرآباد کرکٹ ایسوسی ایشن HCA محتسب نے اتوار کے روز ایک عبوری حکم نامہ منظور کیا جس میں سیکریٹری وجے سمیت ایپیکس کونسل کے 5 ممبروں کو عارضی طور پر نااہل قرار دیا گیا۔ HCA کے محتسب جو سپریم کورٹ کے ایک ریٹائرڈ جج جسٹس دیپک ورما ہیں نے گزشتہ ماہ ان 5 ممبروں کی جانب سے ریاستی ایسوسی ایشن کے مستقل طور پر منتخب صدر محمد اظہر الدین کو معطل کرنے کی قرارداد کو موخر کر دیا۔ HCA کے سیکریٹری کے علاوہ دیگر نااہل ممبران میں نائب صدر جان منوج، جوائنٹ سیکریٹری نریش شرما، خزانچی سریندر اگروال اور کونسلر P انورادھا شامل ہیں۔ حکم نامے میں کہا گیا ہے کہ HCA نے 5 عہدیداروں کے خلاف شکایت درج کی جس کے بعد یہ کارروائی کی گئی۔ اس کے علاوہ ہندوستان کے سابق کپتان اظہر الدین نے بھی 5 ممبروں کی جانب سے انہیں جاری کردہ نوٹس وجہ نمائی کے خلاف محتسب کے پاس شکایت درج کروائی۔ محتسب نے کہا کہ محمد اظہر الدین بطور صدر اپنے عہدے پر برقرار رہیں اور تمام شکایتوں پر فیصلہ احتساب کمیٹی کرے گی۔ آسرا پری کاسٹ پروڈکٹس۔ آسرا پری کاسٹ پروڈکٹس میں نالا پری کاسٹ سیمنٹ کور، FRC کور، ٹیچ پٹ کور، مینول کور اور کرب سٹون یہ سبھی سامان دستیاب ہے۔ تو آپ دیر نہ کیجیے، فوری چلے آئیے۔ ہمارا پتہ ہے 3-166 نیئر نور مسجد، مچھا بولارم، الوال، میرچل، M رنگاریڈی، 510 تلنگانہ اسٹیٹ۔ کانٹیکٹ 9177787796 اور 7989123409۔